بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 40 سورہ ہود آیت نمبر 26۔ یہ واقعات سبعہ کا ذکر ہے۔ سورت کا پہلا باب ختم ہوا آیت نمبر 24 کے اوپر، اور اس باب کا حاصل یہ تھا کہ پہلی آیت کے اندر ترغیب الی القرآن، اور پھر دعوی توحید کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اس کے بعد دعوی ثانی کا ذکر تھا الا انہم یسنون کہ عالم الغیب اللہ ہیں، اور ما من دابہ کی آیت میں کہ کارساز بھی اللہ ہیں۔ اس کے بعد دعوی ثالث تھا فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، نبی علیہ السلام کو تشجیع دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر زجر بالقرآن بانکار القرآن، اور دعوی رابع افمن کان علی بینۃ من ربہ آیت نمبر 17 کے اندر، اور افتراء علی اللہ کے اوپر تکذیب، تو بشارت برائے مومنین اور تخفیف برائے منکرین، اور آخر میں دو فریقین کا ذکر جو کہ کل اعمیٰ والاسم ایک ہے اور دوسرا بصیر اور سمیع ہے۔ یہ پہلا باب کا حاصل تھا جس میں 4 دعوے اور ساتھ ساتھ اس میں کچھ دلائل عقلیہ اور زجر تھے انکار کے اوپر، انکار بالقرآن، انکار بالرسول، انکار بالآخرت کے اوپر، اور بشارات تھی۔ یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ ہے جو کہ اللہ تعبدوا الا اللہ ہے، اور اس دعوے کے اندر باقی جو اس کے بعد قوم ہود کو، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو جو دعوت دیتے ہیں وہاں اعبدوا اللہ ہے، اور یہاں اللہ تعبدوا الا اللہ ہے۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے طرز پر تھی کہ بھی اللہ تعبدوا الا اللہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو حضرت نوح نے بھی یہی مسئلہ پیش کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ساتھ ساتھ تشجیع بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف سے بڑی تکلیف اور اذیتیں پہنچی ہے، اور آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشجیع اور بہادری دلائی جا رہی ہے کہ آپ دعوت دیں، اگرچہ مکے والے آپ کو اذیت دیتے ہیں، آخر کار آپ فاتح بن کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا انی لکم نذیر مبین۔ یہ انی اصل میں با محذوف ہے بِأَنِّی، کہ بے شک یہ ارسلنا کے ساتھ متعلق ہے، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو بِأَنِّی، اس بات پر کہ لکم نذیر مبین، میں تمہیں اعلانیہ طور پر ڈرانے والا ہوں، یعنی کھلم بکھلا۔ اور کس بات سے ڈراتا ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، مانا تم عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کی، نذیر مانا ڈرانے والا ہوں، مبین واضح، اور مجھے بھیجا گیا ہے، ان مانا بِأَن لا تب، ارسلنا کے ساتھ متعلق ہے یہ بھی کہ اس بات کے اوپر مجھے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ علیمن کا جو جر ہے یہ جر جوار کی وجہ سے ہے، یعنی یومن کے پڑوس ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ علیمن تو در حقیقت صفت عذاب کی اور وہ منصوب ہے، تو یہ اس کو جر جوار کہتے ہیں، پڑوس میں آنے کی وجہ سے جر آیا۔ وقال الملأ الذین کفروا، تو قوم کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافروں کے سردار اور وڈیرے تھے، انہوں نے کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تجھے اپنا جیسا ایک بشر ہی دیکھتے ہیں، اور ہم تیرے پیروکاروں کو نہیں سمجھ رہے مگر ہم میں سے جو رذیل قسم کے لوگ ہیں، سرسری رائے والے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو اپنے اوپر کوئی فضیلت برتری، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم کو جھوٹوں میں سے۔ یہ تو الملا قوم کے سردار اور وڈیروں نے کہا۔ لفظ ملا کی تحقیق سورہ بقرہ کے اندر الم تر الی الملأ الی بنی اسرائیل کے اندر گزر چکی ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جو قوم کے سردار تھے اور کافر تھے، انہوں نے کہا، چونکہ یہاں پر ملا سے مراد یہ قید احترازی نہیں ہے کہ قوم کے کافر میں بعض سرداروں نے کہا، سب نے نہیں کہا، بلکہ قوم نوح میں چونکہ تکذیب کرنے والا سب تھے اور سب ملاعات تھے، یعنی سب سردار تھے، بڑے تھے،
تو قید احترازی نہیں ہے کہ قوم کے اندر جو وڈیرے انہوں نے کہا، باقی غیر جو سردار نہیں انہوں نے نہیں کہا، بلکہ تمام مراد اس سے۔ ما نرا کا ہم نہیں دیکھتے نہیں سمجھتے تجھ کو الا بشرا مثلنا، مگر اپنا جیسا بشر۔ تو گویا کہ یہ بشریت میں اور نبوت میں منافات سمجھتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ یہ رسول جو ہے بشر ہے، حضرت نوح۔ تو جب بشر ہے تو نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی بشر نہیں ہوتے۔ آپ کو بشر مانتے تھے، آپ کی نبوت سے انکار کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل کے جاہل لوگ جو ہے وہ رسول کو تو نبی مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے، منافات ہے ان کے اندر بھی، اور کہتے ہیں کہ نبی نور ہے۔ یہ ایک جہالت ہے۔ وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں سمجھتے نہیں دیکھتے مگر یہ اس کو کہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں مگر وہ لوگ ہیں اراذلنا جو ہم میں سے رذیل ہے، گھٹیا ہے، بعد یار رائے سرسری رائے رکھنے والے ہیں، معنی یہ کہ بے سوچے سمجھے آپ کی پیروی کرتے ہیں اور جدھر آپ ان کو موڑتے ہیں تو مڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والوں کے اندر یہ ایک صفت ہے کہ وہ نبی کی بات، اللہ کے رسول کی بات بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے تسلیم کرے اور مان جائے، اور یہ لوگ اس کے اندر عیب سمجھتے تھے۔ اراذل جمع ہے سفلا، اور اراذلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے اس میں علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے اور اس میں بہت سارے اقوال ذکر کیے۔ عبداللہ ابن مبارک نے سفیان ثوری سے نقل کیا ہے کہ سفلا کس کو کہتے ہیں؟ ہم الذین یتقلصون عند قدوم الولاۃ باصناف اللہو، بادشاہوں کے اور والیوں کے، حکمرانوں کے آنے کے وقت جو لوگ ان کے سامنے ناچتے ہیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کرتب کرتے ہیں تو ان کو اراذل اور رذیل لوگ کہا جاتا ہے۔ جو بڑوں کے لیے نعرہ بازیاں، ان کے نام سے ہم نے جلوس، اور ان کے آنے کے وقت آگے سے اپنا قسم قسم کا ناچتے ہیں اور موسیقیاں وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، یہ گویا کہ رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، سفیان ثوری سے نقل۔ جبکہ ابن العربی نے کہا ہے کہ اسافل اور اراذل رذیل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے الذین یأکلون الدنیا بدینہم، جو دنیا کو اپنے دین کے ذریعے سے کماتے اور کھاتے ہیں، دین کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے اور دین کے ذریعے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ کھانا پینا، تو یہ گویا کہ اراذل اور سفیل ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ پھر ابن العربی سے سوال ہوا کہ فمن سفلت السفلا، کہ سفلت السفلا کون ہے، یعنی رذیلوں کے نیچے اور رذیل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا الذی یصلح الدنیا للغیر بفسادہ، جو دوسروں کی دنیا کو بناتے ہیں اور اپنی دنیا تباہ و برباد کرتے تھے۔ بڑے بڑے چودھری اور خوانین اور بڑے بڑے سرداروں کے لیے جو محنت کرتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، ان کے لیے اشتہارات لگاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اپنی دنیا برباد، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی ترقی کے لیے پروگرامات کرتے رہتے ہیں، یہ گویا کہ اسافل اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا الذی یسب الصحابۃ، جو صحابہ اکرام کو، یسب الصحابۃ، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ اسافل ہیں، وہ رذیل اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے مثلا یہ کہ مومنین کو اراذل کہا ہے اور بعد یہ رائی کہا ہے، گویا کہ انہوں نے اس لیے رذیل کہا ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے اور سمجھے انبیاء کی اطاعت کی ہے، اور سرسری رائے والے کہا اس لیے کہ اس میں انہوں نے اپنا تامل اور غور نہیں کیا۔ یہ ان کے اندر ایک خوبی تھی مومنین کے اندر، اور ہر دور میں نبی کی پیروی کرنے والے وہ غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ معاشرے میں کم درجے کے لوگ جو مالی اعتبار سے اور جو دنیاوی اقتدار کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں۔ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جو پوچھا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے تابعدار کون ہے، تو انہوں نے کہا کیا اس کے تابعدار بڑے لوگ ہیں یا کم درجے کے لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کم درجے کے لوگ اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ انبیاء کے پیروکار ہمیشہ ایسا ہی ہوتے ہیں، تو ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور پھر یہ کہا کہ ہم نہیں سمجھتے اے نوح تیرے لیے، تمہارے لیے اپنے اوپر من فضل کوئی برتری، کوئی فضیلت، کوئی مقام، تو بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہے۔ حالانکہ انہوں نے دیکھو کیسی توہین کی ہے کہ وہ نبی ہے اور نبی کو اپنے اوپر برتری نہیں سمجھتے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں خیال کرتے کہ تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں۔ قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا
یا قوم اے میری قوم ارأیتم مجھے بتاؤ خبر دے دو ان کنت علی بینۃ اگر میں صاف دلیل کے اوپر ہوں، بینہ سے مراد صاف دلیل مراد ہے، میرے پاس میری نبوت کے ساتھ معجزہ ہے اور صاف دلیل ہے، وآتانی رحمتا من عندہ اور اللہ نے مجھے دی ہے اپنی طرف سے نبوت، اور رحمت سے مراد نبوت کہ مجھے اللہ نے نبوت بھی دی ہے اور میرے پاس نبوت کی صاف دلیل بھی ہے، معجزات بھی ہے، تو فعمیت علیکم اور وہ تم میں نظر نہیں آتی اور تم اس سے اندھے ہو چکے ہو، فعمیت علیکم مانا وہ نبوت تم پر چھپا دی گئی ہے، یعنی مخفی ہے، اندھا کر دیا گیا تم کو، تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون کیا میں وہ نبوت تمہارے ساتھ چمٹا دوں اور تمہارے ساتھ لگا دوں، وانتم لہا کارہون اور تم اس کو حالانکہ برا سمجھتے ہو، یعنی تمہارے کندھوں پر منڈ کر دوں، یعنی چمٹا دوں، ایسا نہیں کر سکتا، تم نہیں چاہتے اور میں زبردستی وہ نبوت اور اپنی دلیل تم پر منواؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی میرے پاس یہ قدرت اور اختیار نہیں ہے کہ ہدایت تمہیں دے دوں، ہاں اگر میرے پاس اللہ نے یہ قدرت اور اختیار دیا ہوتا تو میں تمہیں ہدایت دے دیتا۔ انلزمکم ہے اور اس کے بعد چونکہ ہاں آیا اس لیے کہ وہ کو دوبارہ لوٹا دیا گیا، جیسے ضربتم میں ضربتموہ اس کے ساتھ ہاں لگتی ہے تو وہ واپس آ جاتا، وانتم لہا کارہون۔